میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل ضمیر یونیورسل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میں آج آپ کے ساتھ ليلۃ القدر، اس کی جو ہمارے دین میں اس کی جو ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام، ایک خاص رات، وہ رات جس رات کئی ہزار مہینوں سے وہ بہتر ہے، اس رات کا میں آپ سے کچھ بڑے مختصر انداز میں اور بڑے کوشش کروں گا کہ بڑی آسان ہو، جو آپ سارے اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو میری نظر میں جو موسٹ اتھینٹک جو چیز ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، اس کی اپنی کتاب ہے، اس کی وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ نمبر 97 ہے، اور یہ سورہ القدر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس میں جو کی ہے، تو میں اس کو انگلش اور عربی میں کروں گا، اور اس کے ساتھ اس کا اردو کا ترجمہ، اور میں تلاوت پیش کرنے کے بعد میں پھر بتاؤں گا کہ یہ کون سی راتوں میں ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور جو احادیث اور جو یعنی ریفرنسز کے ساتھ جو حضور پاک کی اپنی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے وہ ریفرنسز ہیں، جہاں انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ اس رات کو قیام کیا، عبادت کی، تو وہ اس سے ہمیں موقع ملے گا کہ ہم یہ اس رات کو ڈھونڈنے میں ہمیں پتہ چلے۔ اگر ہم خوش قسمت ہیں تو ہمیں وہ رات اللہ تعالیٰ ضرور نصیب کرے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ثواب اور گناہ کا جو تعلق ہے وہ نیت سے۔ تو اس لیے میں یہ سب بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ بالکل اس بات کے اوپر نہیں کریں کہ آپ ليلۃ القدر جو ہے آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے اور آپ وہ پچھتاوا لگا لیں۔ آپ کو اللہ نے صرف کہا ہے کوشش کریں، اور وہ علم جو اس نے دیا ہے بڑا لمیٹڈ، بڑا مختصر ہر ایک کو دیا ہے، یہاں تک آپ کو جس سے اندازہ ہو گیا کہ اپنے پیغمبر کو بھی نہیں بتایا، تو وہ اپنا اس کا جو سارا علم ہے اللہ کا وہ اتنا وسیع ہے، یعنی جس کی پوری کائنات زمین و آسمان پہ جو جس کا تخت ہے، کرسی ہے، اس نے بڑا تھوڑا سا علم جو ہے وہ انسانوں کو دیا ہے، جس میں پیغمبر بھی شامل ہے، اور وہ جتنی اس کی مرضی ہے وہ اتنا دے دیتا ہے علم، اور جس چیز کو جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ اگر اس نے نہیں دیا تو اس میں کوئی منطق ہے، اس میں کوئی اس کی طرف سے بہتری ہے انسان کے لیے، تو وہ کسی بھی رات کو وہ کنورٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ جو قیام کر رہے ہیں، آپ جو دعا مانگ رہے ہیں، یہ وہ 1000 مہینوں والی جو رات ہے بہتر، اس رات کی نسبت سے کر رہے ہیں، تو اس کی مرضی ہے، ساری راتوں میں اس کو آپ کو اس کا اجر دے دے۔ تو یہ بالکل نہیں وہ کریں جو سمجھے کہ وہ رات ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے کسی وجہ سے، ضمن نہیں کہ اسے، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی نیت کے اوپر آپ کو اس کا ثواب دے دیتا ہے۔ ابھی آپ نے وہ عمل کیا بھی نہیں ہوتا، آپ نے ایک نیک نیت کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور گناہ جب تک آپ کر نہیں گزریں اس وقت تک وہ فرشتے اس کو نہیں لکھتے۔ تو اس اسکیل کے ساتھ، اس جو آپ کے ترازو کے ساتھ اگر آپ کریں تو آپ سارے جو آخری عشرے میں ہیں اس کو ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا
آپ ذکر کریں، حضور پاک کو درود بھیجیں، قیام کریں، اور اس سے جتنی آپ کو تسبیحات جو قرآن پاک کے اندر جو دعائیں ہیں بہت مختصر ہیں وہ دعائیں کریں۔ اور سب سے مختصر دعا آپ کو پتہ ہے جس کا وزن بہت زیادہ ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اس رات کو ہم کیا مانگیں تو انہوں نے اس دعا کے اوپر کہا گیا کہ چھوٹی سی دعا ہے، تو وہ دعا آپ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں بھی معاف کر دے یا مجھے بھی معاف کر دے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ تو یہ دیکھیں مختصر سی دعا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور بھی جو تسبیحات ہیں میں ان کا آگے جا کر ذکر کروں گا، جو آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ وہ نوافل جو ہیں وہ آپ بلندی درجات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک سب پیغمبروں کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے اور جو اطاعت شعار بندے ہیں جو زمین و آسمانوں پہ رہتے ہیں ان کو کر سکتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا ذکر کیا جائے، اس کی عظمت کا ذکر کیا جائے، اس کی شان کا ذکر کیا جائے، تو وہ اسے مانگا جائے، توبہ کی جائے، اس کا شکر کیا جائے، اس سے رہبری کی درخواست کی جائے، اس کی اپنی التجائیں دعاؤں کی قبولیت کی جائے، اس سے پناہ کی درخواست کی جائے کہ وہ قبر سے عذاب سے، وہ جہنم کے عذاب سے، قیامت کی افراتفری سے، اس دنیا میں ذلت اور رسوائی سے، سب سے ہمیں پناہ دے، اور بھیانک موت سے پناہ دے، اچانک موت سے پناہ دے، حادثاتی موت سے پناہ دے۔ تو اس ملک اور اس زندگی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری رہبری فرمائے، ہمیں نیکی کی طرف لے کے جائے، ہمیں اکیلا نہ چھوڑے کہ وہ شیطان جو ہے وہ ہم بلائی سے ہمیں دور کر دے اور ہمیں وہ جہنم تک لے جائے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آدمی کر سکتا ہے۔ تو میں وہ پہلے تو صرف سورہ قدر کا صرف آپ سے پڑھ دیتا ہوں، تو میں پہلے انگریزی کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں in the name of Allah, the compassionate, the merciful, we revealed this Quran on the night of Qadr. So اس رات کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو قرآن پاک کو جو ہے وہ اس کو نازل کیا، اس دن وہ کیا۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آگے ہے وما انزلنا ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن رب من کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر۔ So if I translate as I translated Surah 97 ayat 1, we revealed this Quran on the night of Qadr, and ayat number 2, would that you know what the night of Qadr is like. And in ayat 3 of Surah Qadr, or 97 surah in the Holy Quran, better is the night of Qadr than 1,000 months. Look at the reward, look at how important this night is. Then God Almighty says in same Surah Al-Qadr 97, ayat number 4, on that night the angels and the spirit of their lords come down with all his decrees. And then in ayat number 5 of Surah Al-Qadr 97 surah, that night is peace till the break of dawn. تو صبح تک، اور میں اس کے ساتھ آپ کو جو خانہ کعبہ کے امام ہیں ان کی تلاوت اور اس کے ساتھ اردو کا ترجمہ بھی پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سورت کی عظمت، اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کا جو درجات ہیں، اس کی جو انعامات ہیں، وہ آپ سب آسانی سے اردو جو سمجھتے ہیں ان کے لیے، انگریزی جو سمجھتے ہیں ان کے لیے، اور عربی ماشاءاللہ جو سمجھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور ان کی مدر لینگویج ہے وہ بھی اس سے محظوظ ہوں۔ تو اب میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ کون سی رات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے تو اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب کہاں تو 10 دن ہی تو ہیں، تو یہ تو اشارہ دے دیا گیا کہ اس آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں
ان طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے اور شب قدر ہے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے یہ رات عطا فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس رات کی وجہ تسمیہ کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر پہچاننے کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں جو احادیث بتائی گئی ہیں اور جن احادیث کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم ان احادیث کا بھی ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ جان سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر کی نشانیاں ہیں اور آپ ان راتوں میں عبادت کر سکیں۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے جس میں قدر کی رات ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ خیر والی ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ یقیناً ہر خیر سے محروم رہا، اور قدر کی رات سے سوائے بد نصیب کے کوئی اور محروم نہیں ہوتا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قدر کی رات ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام النووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ ایمان کے ساتھ کا معنی ہے کہ قیام کرنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس قیام کی فضیلت حق ہے، اور احتساب کا معنی ہے کہ قیام کرنے والا قیام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، نہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے۔ اب ذکر کرتے ہیں شب قدر کی نشانیوں کا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قدر کی رات نرمی والی معتدل ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ زر بن حبیش سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ جب انہیں کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو پورا سال قیام کرے گا وہ قدر کی رات پالے گا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، بے شک قدر کی رات رمضان میں ہے، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی رات ہے جس رات میں قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ وہ 27ویں رات ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن اور راتوں میں طلب کرو۔ شب قدر 9ویں میں باقی رہے گی، 7ویں میں باقی رہے گی اور 5ویں میں باقی رہے گی۔ تو قدر سے مراد ہے کہ جیسے میں نے ترجمے میں کہا ہے کہ یہ اس لیے اس کی اتنی قدر ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پیغام تھا پوری کائنات کی بہتری کے لیے تو وہ اوپر سے نازل کیا۔ تو اس لحاظ سے جیسے ہم عام کوئی پورے سال میں ایک دن مناتے ہیں کہ وہ اس وقت کوئی خاص چیز ہوئی تھی، بٹوارا ہوا تھا یا کوئی ڈیکلریشن ہوا تھا، تو یہ تو پوری کائنات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ایک ایسا اعلان نہیں بلکہ اپنی الہامی کتاب جو کہ جب مذہب کو مکمل کر دیا، دین اسلام جو ہے وہ پوری امت کے لیے پوری کائنات کے لیے رائج کر دیا، جو سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تا پیغمبر آئے تھے ان کو مکمل کر کے پیش کر دیا۔ تو یہ وہ قرآن نازل ہوا اس رات کو، تو اندازہ کریں کہ کہا کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس کائنات کو اس میں بلیسنگز دیکھیں، اور پورا
جو ہم نے اپنی زندگی کو کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اس میں پورا نظام اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اپنی رحمت اس میں دے دی۔ اس میں ہمیں شر سے، اس میں جادو سے، ٹونا سے، ٹوٹکے سے، ہر چیزوں سے وہ اپنی اس کلام کے اندر اس کا جو تھا وہ علاج رکھ دیا۔ یہاں تک کہ سورہ ملک کا کہا کہ جو اس کو پڑھے تو اس کو قبر کا عذاب نہیں آتا۔ تو اس کی عظمت جو ہے وہ اس میں اس نے اپنے جو اس نے قرآن پاک کی جو آیات ریویل کی، اس کے اندر اس نے یہ ساری نعمتیں، سارے انعامات جو تھے وہ ان کو اکٹھا کر کے تو کر دی۔ ایسے ہی سورہ کاف کہا گیا کہ جو جمعے کے جمعے اس سورہ کاف یا غار والے لوگوں کا ذکر کرے گا تو اس کے لیے اس کی بہت درجات ہیں۔ تو درود جو ہے حضور پاک کو بھیجنے کا، تو یہ ایسے ہی کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے جو ہیں اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ نے آزمانے کے لیے ہمیں کہا کہ دیکھو کہ جس کو میں اتنا پیار کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کتنے وہ اس کو، یعنی اس نبی کو، اس رسول کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار کرتے ہو۔ تو وہ ہم ان کو درود پاک کی صورت میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو لنک اس میں دوں گا، اور میں عام طور کے اوپر درود ابراہیم تو ہر ایک کو یاد ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے، سمپل ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مختصر سا درود ہے، اور لیکن اس میں دیکھیں کہ جو پیغمبروں کے والد ہیں جن سے یہ لڑی، دونوں یعنی یہودی اور عیسائی اور اسلام جو ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے سارے پیغمبر ہیں۔ تو وہاں ان کی برکات کے لیے ان کو سلام جو ہے کر کے، تو آپ تقریباً سب نبیوں کو آپ جو ہے وہ سلامتی کے لیے آپ درود بھیجتے ہیں۔ تو میں درود ایک لکھی ہے، تو لکھی اس کے مراد ہے لاکھ، یعنی ایک ہندسہ ہے 100,000 کا۔ تو وہ اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ آپ اس سے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول پاک پر میں اتنا درود بھیجتا ہوں جتنا آسمانوں پہ ستارے، اتنا درود بھیجتا ہوں جیسے مخلوق نے سانس لی، یا اتنا درود پاک بھیجتا ہوں جس میں ریت کے جو ریگستان میں ہے وہ ذرے، یا اس طرح جس میں اللہ تعالیٰ تو نے دن میں تاریکی کی اور رات کے وقت اندھیرا کیا، یا وہ جو مخلوق جو کہ اس میں سمندروں میں رہتی ہے، یعنی اس کو آپ گن ہی نہیں سکتے، لا تعداد جو ہے کرتا ہوں۔ تو میں اس کو، کیونکہ میں نے اردو زبان میں یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے، اس کا میں لنک آپ کو بھیجتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ، 2 دفعہ، جتنی دفعہ آپ سنیں، اور وہ آپ اس کو سنیں، ایسے خوبصورت درود، اور دیکھیں جس کو گن ہی نہیں سکتے، اللہ اس کو قبول کرے۔ تو یہ نصاب کا تعلق ہے کہ یہ 1000 راتوں سے یا مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ درود، جو کہ آسانی سے آپ ایئر برڈ یا ویسے اس کو یوٹیوب پہ جا کر لنک کر کے تو آپ وہ جو ہیں وہ آسانی سے اس کو سن سکتے ہیں۔ تو دعا بھی میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کر دی کہ چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ تو جہاں تک نوافل کا تعلق ہے، اپنی فرض نمازیں پہلے پڑھ لیں، اس کے ساتھ جو نوافل ہیں وہ پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، تو اس کے بعد تہجد کی جو نماز ہے وہ پڑھ لیں۔ فجر کی سنتوں کا بے حد یہ ثواب ہے، وہ ضرور پڑھیں، وہ اسکپ نہ ہونے دیں، مس نہ ہونے دیں، قضا نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد جو آپ نے قیام کرنا ہے اس رات کے لیے، اس کے لیے دونوں یعنی دعائیں اور جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات ہیں، جس میں میں سورہ ملک کا میں آپ سے ذکر کروں گا کہ وہ ضرور کریں۔ اور یہ دیکھیں آیت الکرسی جو کہ ایک ایسی آیت ہے جسے آیتوں کی سردار کہا گیا ہے، اور اس میں اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت اور اتنے انعامات ہیں کہ کہا ہے کہ جو اسے پڑھے وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا ایک قدم زمین پہ اور دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوتا ہے۔ تو اس رات وہ ضرور پڑھیں، اگر وہ 1000 مہینوں کے برابر اللہ اس کو آپ کی اس کی پڑھائی کو وہ ذاکر کر لیتا ہے، تو اندازہ کریں کہ کتنا ثواب ہے اس کا۔ اس قیام کے درمیان پڑھیں، قیام کے بعد پڑھیں۔ ایسے ہی سورہ کاف کو سنیں،
بھی اس وقت سنیں، ریسائٹ کریں یا اس کے بعد پڑھیں۔ ایسے ہی میں کہوں گا کہ جیسے آیت الکرسی کا کہا ہے، آپ سورہ ملک کا ہے کہ پڑھیں تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، تو قبر کے عذاب سے تو ہر کوئی پناہ مانگتا ہے، تو یہ پڑھیں۔ اس کو اندازہ کریں کتنے ہزار مہینوں کے برابر اگر سورہ ملک پڑھا ہے تو آپ کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور وہ ایک قدم یہاں اور ایک قدم آپ کا جنت میں ہوگا۔ یہ آیت الکرسی کا ہے۔ اور میں نے درود لکھی کا آپ سے کہہ دیا ہے کہ اس کو دیکھیں کہ ان گنت آپ وہ تعداد میں حضور پاک کی سلامتی کے لیے اس درود میں آپ پیش کر دیتے ہیں۔ دعا ہے مختصر حضرت عائشہ کی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اب کتنی خوبصورت، کتنی مختصر سی دعا ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے جیسے کہا ہے کہ یہ ہیں تو بہت چند دو لفظ، لیکن اس کا وزن جو ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت بہت دے گا، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر استغفر اللہ کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، اور پھر وہی میں نے جو دعا جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اس کے بعد یا حی یا قیوم، میں دعائی دیتا ہوں یا اللہ کہ میری مدد کے لیے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ دعا بھی میں اس کے میں شامل کر رہا ہوں، اور اس کو آپ پڑھیں۔ اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جو آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ قبول کی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آگے وہ ایک ایسی دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے حضور پاک تک سب نے کری، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ میں جو قوت ہے کہ میں برائی سے بچوں اور کو نیکی کروں، یہ اللہ تو دیتا ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی جو سبحانیت، اللہ کی جو وہ خصوصیات ہیں، اللہ کی جو تعریف ہے، اس سے بہتر یہ نہیں، اور یہ سب کو آتا ہوتا ہے یہ کلمہ۔ اس کے بعد جو اب حج کرنے جاتے ہیں تو ایک دعا جو ہر ایک کہتا ہے کہ وہ کریں، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو ان کی تسبیحات کرو، 2 دفعہ پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ اس کی تسبیح کو پڑھو۔ یہ ایک چھوٹی چھوٹی جامعہ دعائیں ہیں، اور اس میں اندازہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کس قدر رضا کے لیے اس کی بڑائی کو کس طرح بیان کرتے ہیں، اس کی کوئی شریک نہیں ہے، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ اس رات کو، اس شب قدر کی رات کو کریں۔ وہ لوگ بڑی بڑی لمبی آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دعائیں مانگیں، آیات پڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ جو یہ چھوٹی چھوٹی مختصر پڑھ لے تو اس نے بڑا وہ کمایا۔ اور یہ میری درخواست ہے کہ یہ کیونکہ یوٹیوب پہ ہیں اور یہ میں اس کا لنک آپ کو ساتھ بھیج رہا ہوں، تو جہاں آپ یہ اس ویلاگ کو آپ دیکھیں گے اور یہ پیچھے ایک آڈیو سنیں گے تاکہ اس کو آپ کو حدیث کے ریفرنسز سے پتہ چلے کہ حضور پاک نے اپنے اہل خانہ کو کس راتوں میں قیام کیا تھا، کیا 21ویں کو کیا تھا، کیا 23ویں کو کیا تھا، کیا 25ویں کو کیا تھا، کیا 27ویں کو کیا تھا، کیا 29ویں کو کیا تھا۔ تو یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو دکھا کے بتا کے پھر ان کو بھلا دی گئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی جو منطق ہے، تو ہمیں اس پہ اوپر آمنا صدقنا، ہمیں اس کے اوپر ایمان کرنا چاہیے اور ان راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اگر یہ ایک کا تکرار جو ہے زیادہ تر وہ 27ویں اور 29ویں کا ملتا ہے یا 25ویں کا، تو تینوں راتوں کو تو کم از کم پوری کوشش کرنی چاہیے کہ 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں رات کو قیام ضرور کیا جائے، ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور ہم سب اس رات سے جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سانس جو ابھی اندر گیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ واپس آنا بھی نہیں آنا، اور اس دنیا میں اگر ہمیں یہ رات مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرتا ہے اور اس کا یہ انعام وہ قبول کر لیتا ہے، تو اندازہ کریں کہ کتنے آپ کے سالوں کی عبادت اللہ نے ایک رات کے قیام میں ہمیں ادا کی۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں بخشنے کے، یہ ہماری ہی خطائیں ہیں کہ ہم اس سے دور ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ رات ہم ڈھونڈیں گے، اس عشرے کو ہم ضائع نہیں کریں گے، ان تاک راتوں میں کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
وہ رات ہمیں نصیب کرے۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ضمیر یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور